اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آپ کا نسب نامہ: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لبان ہے۔ حضرت یعقوب کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی، اس لیے آپ کسی وقت بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد، دادا اور پردادا کی طرح سن رشد کو پہنچ کر خدائے بزرگ و برتر کے برگزیدہ پیغمبر ہوئے اور دعوت و تبلیغ دین کی ذمہ داریاں سر انجام دی، اور اپنے بھائیوں میں آغاز سے ہی ممتاز اور نمایاں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان سے دلہانہ محبت کی یہ وجہ تھی کہ آپ ان کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکتا ہوا پہچانتے تھے، اور آپ کو وحی الہی کی بنا پر اس کی اطلاع ہو چکی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 26 مرتبہ آیا ہے۔ 24 مرتبہ سورہ یوسف میں اور 1 مرتبہ سورہ انعام میں اور 1 بار سورہ آفر میں۔ آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام پر قرآن کریم میں ایک منسلک صورت موجود ہے، اور آپ کے قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات اور اس کے متعلق عبرت و عظمت کا عظیم ذخیرہ ہے، اور قرآن کریم جن تاریخ واقعات کو بیان کرتا ہے اس میں ایک ہی مقصد کار فرما ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہے موضوع عظمت و نصیحت فکر۔ قصے کا آغاز قرآن کریم میں اس صورت اور نصیحت آمیز قصے کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ ہم اس سب سے اچھے قصے کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا، اور اس وحی سے پہلے تو آپ کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا۔ سورۃ یوسف کے شان و نزول کے بارے میں احادیث اور تفاسیر کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود سے بات چیت کی اور کہا کہ ہم تو اس شخص سے تنگ آ گئے ہیں۔ تو یہود نے کفار مکہ کو یہ مشورہ دیا کہ تم اس مدعی نبوت کو تنگ کرنے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام کنعان سے مصر کیسے پہنچی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ کیا ہے، اور اگر یہ شخص نبی نہیں ہے تو یہ ان باتوں کا جواب ہرگز نہیں دے سکے گا۔ مشرکین مکہ نے یہود کے مشورے کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں سوال کر دیے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی ان سوالوں کے جوابات تفصیل کے ساتھ دے دیے، جیسا کہ سورہ یوسف میں واضح کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب: وقت صبح قریب ہے، سورج اپنے پر کائنات پر پھیل کر اپنے وجود کا پتہ دے رہا ہے، اور ادھر ننھے حضرت یوسف خواب شیر سے بیدار ہوتے ہیں کہ آج انہوں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور وہ خوش اپنے والد یعقوب کے پاس جاتے ہیں، اور اس وقت
ہنس رہے ہیں اور خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی ہے۔ وہ آ کر اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا جان، آج میں نے بہت خوبصورت خواب دیکھا کہ میری روح خوشی سے سرشار ہو گئی ہے اور میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر یعقوب علیہ السلام کا چہرہ خشاش بشاش ہو گیا اور ان کی پیشانی چمک اٹھی اور فرمایا، بیٹے یہ سچا خواب ہے، اس سے دوسرے بھائیوں پر تمہاری برتری ثابت ہو رہی ہے اور مجھے آپ سے خیر کی ہی امید ہے، اور یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ خدائے قدوس تمہیں خاص امتیاز بخشے گا اور تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور تمہیں ایسی سرفرازی عطا فرمائے گا جیسی اس نے تمہارے باپ داداؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بطور خاص عطا فرمائی۔ لیکن تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت پیش کرنا، کیونکہ وہ پہلے ہی میری خاص توجہ سمجھتے ہیں جو میں تمہیں اور تمہارے بھائی پر دیتا ہوں۔ یہ جواب خواب سن کر وہ اور بھی حسد کرنے لگیں گے۔ ابھی تو وہ اپنے کینے کو چھپائے ہوئے ہیں، پھر وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تو اشاروں کناروں میں اظہار کرتے ہیں، پھر وہ کھلم کھلا اندیشہ کریں گے کہ کسی وقت تمہیں ضر پہنچائیں، کیونکہ شیطان انسان کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک سادہ طبیعت لڑکے تھے اور ان کی والدہ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تنہا چھوڑ گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 8 برس کی تھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے ان کی ماں نہ ہونے کی بنا پر بہت محبت کرتے تھے اور ان دونوں بھائیوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے، اور اسی خصوصی محبت کی وجہ سے دوسرے بھائی کو ان پر رشک آتا اور ان دونوں بھائی خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ جلتے تھے۔ اور یہ خواب سن کر تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ حضرت یوسف کی طرف زیادہ ہی ہو گئی، جو حضرت یوسف کے بھائیوں سے چھپ نہ سکی۔ عشق کے آثار چھپائے نہیں جا سکتے، کیونکہ کستوری خوشبو بغیر رہ نہیں سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کا مشورہ اور آخرکار حسد کی آگ حضرت یوسف کے بھائیوں کے دل میں شدت سے بھڑک اٹھی، اور اسی حسد کی آگ نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک خطرناک سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ قرآن کریم نے بھائیوں کے حسد اور سازش کا تذکرہ سورہ یوسف میں اس طرح سے فرمایا ہے، جب وہ کہنے لگے یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، اور حالانکہ ہم طاقتور ہیں اور ایک اچھی بڑی جماعت ہیں، یقیناً ہمارے باپ صاف غلطی پر ہیں، تم یوسف کو قتل ہی کر دو یا کسی گڑھے میں پھینک دو تو تمہارے باپ کی توجہ خاص تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس گناہ کے بعد توبہ کر کے تم نیک بن جاؤ۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، ہاں اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے یا ادھر سے چلا جائے، اگر کر سکتے ہو تو یہ کرو۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے
خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ ہم سے زیادہ اس کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اور حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ کھائے پیے اور کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ کے ان کے دلوں میں خرابی ہے، یہ یوسف کو نقصان پہنچانے کے درپے پہ ہیں، مگر آپ نے اپنے اندیشے کو صاف لفظوں میں ان کے سامنے ظاہر فرمایا تاکہ وہ ناراض ہو کر علانیہ یوسف کی دشمنی پر نہ تل جائیں، اور اشارے سے انہیں سمجھایا کہ شاید تم یوسف علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دو، یا مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھ سے یہ ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ اگر ہمارے جیسی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو کہیں کے نہ رہیں۔ غرض برادران یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کی سیر کرنے کے بہانے لے گئے اور طے شدہ مشورے کے مطابق یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہیں تھا اور وہ عرصہ سے خشک پڑا ہوا تھا، اور واپسی پر حضرت یوسف کی قمیص پر جانور کا خون لگا دیا اور روتے ہوئے رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابا، اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین آپ کو دلائیں گے لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ بات یہ ہوئی ہے کہ ہم دوڑ میں تھے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے سامان کے پاس ہم نے چھوڑ دیا کہ اچانک ایک بھیڑیا اسے چیر پاڑ کر کھا گیا۔ آپ چاہے مانے یا نہ مانے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف کا کرتا دیکھا اور فرمایا، خون آلودہ ضرور ہے مگر وہ کسی جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہیں۔ تو آپ حقیقت حال سمجھ گئے اور آپ نے پیغمبرانہ جلال سے جان لیا اور ان پر صاف طور پر واضح فرما دیا، فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گڑی ہے، اب تو صبر ہی بہتر ہے، اور تو تمہیں بیان کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔